यीशु के पाक और अजली मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज एक मुकद्दस दिन है, जैसा कि अतवार का दिन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज सुबह के एक बड़ी अजीम हमारे लिए ये खुशखबरी और गुड न्यूज़ है कि आज एक तो संडे है, यानी कि सब्बत मसीह यीशु का जी उठने का दिन, और दूसरा क्योंकि हर महीने के पहले एतवार को खुदा के लोग जो हैं वो शायरबानी में शिरकत करते हैं और खुदाम के जलाल के लिए खुदाम की इस कुर्बानी को कबूल करते हैं। खुदाम के बदन और उसकी ज़िंदगी में खून में शामिल होकर ये हमारी शायरबानी की एक तरह की ईद है जिसमें हम खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। दूसरा हमारे लिए ये बड़ा इनाम है। पहली बात खुदाम के जी उठने का दिन है, दूसरी बात आज शायरबानी खुदाम के मेज़ पर शामिल होने का डे है जिसमें हम खुदा सब लोग खुदाम की खिदमत के लिए उसमें शामिल होते हैं। और तीसरी बात, आज जो बड़ा कमाल का दिन है ये है कि आज ईद पेंतीकोस्त है। ये वो दिन है जिसमें कलीसिया पैदा हुई, जिसमें खुदा की बेटे यीशु नासरी की दुल्हन जो थी उसका आगाज हुआ। उसकी आज उसे आलम बाला से मुईन कतानी जो लिबास है, जो कुव्वत का लिबास है, वो उसे अता हुआ। हालेलुया! इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे साथ कलीसिया के जन्मदिन को देखिए और खुदा के खादम मुकद्दस पतरस का बयान देखिए, उसका कलाम देखिए, उसकी दलेरी देखिए, उसका पहली जिंदगी का वर्तीरा और बाद रूहुल कुद्स के नज़ूल के खुदाम का कमाल उसकी जिंदगी में देखिए। रसूलों का माल उसका पहला बाब निकालिए और खुदा के कलाम में अक़दस पे से देखते हैं। पहले तो हम टेस्टिमनी को, पहले तो हम यीशु मसीह नासरी की इस पेश गोई को जो खुद से मेरे और आपके आका खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने लोगों से की, उसे देखेंगे। रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के कलाम अक़दस पे से देखेंगे। कलाम हक में बड़ी तफसील के साथ तिफलिस को ये पैगाम दिया गया है, लेकिन मैं सिर्फ तीसरी आयत से देखते हैं। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। ये यीशु मसीह का वो पैगाम है, ये वो टेस्टिमनी है। जब यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे तो वो जी उठ करके ना सिर्फ वो जी ही उठे, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि इससे पहले कि वो आसमान पर ज़ाते किबरिया की दहनी तरफ जाकर बैठे, खुदाम का रूहुल कुद्स जो है उसकी हेल्प और मदद के लिए उसके साथ रहा। और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मसीह खुदाम जो है 40 दिन तक अपने लोगों पर नज़र होते रहे, उनको तालीम देते रहे, उनको बरकत देते रहे, उनके साथ रहे, उनको सिखाते रहे, आसमान की बादशाही के भेदों को उन पर आश्कार करते रहे। दूसरी आयत में लिखा है कि उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया और उसकी कुदरत के सबब से मेरा और आपका मुनज्जी, हमारा हादी, हमारा रहनुमा, हमारा खुदाम यीशु मसीह जो है वो आसमान पर क्या हुआ जी? उठाया गया। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, किनको? शागिर्दों को। किनको? शागिर्दों को। वो जो खुदा के मुतमन्नी और मुतलाशी थे, वो जो यीशु का अपना दिलदार समझते थे, वो जो ये समझते थे कि वो हमारा फिदिया है, हमारा बचाने वाला है, हमारा मुनज्जी है, हमारा खुदावंद है, उन्हें वो दिखाई दिया। उनको साथ लेकर यरूशलेम से बाहर खुदावंद ले आए और उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने का मुंतज़िर रहो, इंतजार करो। यही रिसाला जब पीटर लिख रहे थे, अमाल की किताब में है। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मुकद्दस लूका ने जब पहले अनाजील को लिखा तो लूका के 24वें बाब की आखिरी आयत में भी लिखा है कि जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए यहाँ ठहरे रहो। इसका मतलब है कि मुनादी
چاہے پرستش کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، شفاعت کی صورت میں ہو، غیر زبانیں بولنے کی صورت میں ہو، یا ترجمہ کرنے کی صورت میں ہو، یا ہاتھ رکھ کر برکتیں دینے کی کنڈیشن صورت، کوئی بھی نعمت اگر آپ کو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت جو روح القدس کے بغیر ہے وہ غیر مؤثر ہے، وہ واضح نہیں ہو سکتی، اس کے اثرات دنیا پر پوزیٹو نہیں ہو سکتے، اس کے نتائج بہتر نہیں نکل سکتے۔ ہاللویا۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے تب تک یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، سن چکے ہو یہ وعدہ، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ مسیح خدا نے اپنے لوگوں کو آپ اس کی پیش گوئی دی، سنایا، بتایا کہ روح القدس کے بغیر منادی، روح القدس کے بغیر خدمت، روح القدس کے بغیر گواہی ادھوری ہے، یہ پوری گواہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دن خدا کا روح جو تھا وہ نازل ہوا، روح القدس نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، جو خدا کے کلام کے ماننے والے، خدا کے کلام کو پیار کرنے والے اور اس کے محب تھے، محبت میں زندہ رہنے کا مزہ جنہوں نے چکھ لیا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، شاگرد اگرچہ مرد تھے بھاگ گئے، لیکن مریم مگدلینی یسوع المسیح کی حقیقت کو جانتی تھی، وہ کلوری کے پاس کھڑی رہی، بلکہ قبر پر پہلے جانے والوں میں سے بھی ایک عورت نکلی۔ ہاللویا۔ یہ وہ خدا ہم کا عشق ہے، خدا ہم سے محبت کا ذائقہ ہے، مزہ ہے، جنہوں نے مسیح خدا ہم کو دیکھ لیا، جان لیا، وہ چلا اٹھے کہ وہ جو خرس آنے والا تھا یسوع المسیح وہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ خدا ہم یسوع المسیح کی آج خود اپنے شاگردوں کو نصیحت ہے، گواہی ہے، ٹیسٹامنی ہے، انہیں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور پھر یہ ہے کہ یروشلم سے لے کر زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو، یہ گواہی کے لیے روح القدس بخشا جاتا ہے۔ اگر پہلے باب کی 8ویں آیت کو دیکھو تو لکھا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ روح القدس دیا کیوں جاتا ہے؟ گواہی کے لیے۔ اور روح القدس کا کام کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی گواہی دیتا ہے۔ اگر خدا کے کلام کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں اقدس میں لکھا ہے کہ حق کا روح جب تمہاری زندگی میں آئے گا، جب تمہیں وہ ملے گا تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا، بلکہ تمہارے کیا ہوگا جی؟ اندر ہوگا۔ یہ بھی خدا یسوع المسیح کی گواہی ہے، پہلے سے پیش گوئی ہے، بتایا گیا کہ روح القدس جب آئے گا تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا، بلکہ تمہارے کیا ہوگا جی؟ اندر ہوگا۔ اور 15ویں باب کی 26ویں آیت پر لکھا ہے کہ جب وہ مددگار آئے گا تو وہ تمہیں قوت دے گا، وہ سچائی کی راہ سے تم کو آگاہ کرے گا، اور وہ مجھ سے جو کچھ سنے گا وہ تمہیں بتائے گا، اور آنے والے حالات سے آگاہ کرے گا، خبر دے گا۔ آپ جانتے ہیں خدا کے کلام میں اقدس کے پڑھنے والے جو لوگ ہیں، روح القدس جو ہے یہ منع کرتا ہے خدمت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، یہ ساتھ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، روشناس کرتا ہے، بیدوں کو کھولتا ہے، اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور رنجیدہ بھی ہوتا ہے، اور شادمان بھی اپنے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل شخصیت ہے۔ اور 16ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ سچائی کی راہ دکھائے گا۔ کون؟ روح حق، آئندہ کی تمہیں خبریں دے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں قوت سے سربلند کرے گا۔ یہ روح القدس کے کام ہے۔ متی 3:11 میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس فقی اور فریسی آ رہے تھے، فقہ، اور ان کو وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ غضب سے بھاگو۔ اور پھر وہ خدا یسوع المسیح کی گواہی دیتے ہوئے مقدس یوحنا یہ کہتے ہیں، کون؟ یوحنا اصطباغی، بپتسمہ دینے والا، وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میرے بعد
وہ آنے والا ہے جس کی میں پاؤں کی جوتیاں کھولنے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں، وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آج کے دن اس نبوت کی، اس پیش گوئی کی تکمیل ہوئی، اس لیے اسے پینتیکوس کہتے ہیں، یعنی 50 دن کے بعد خدا کے روح کا نزول۔ اور اس کا وعدہ پہلے اگر دیکھیں تو خدا کے کلام یوئیل 2 باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آخری دنوں میں خدا اپنے روح القدس کو نازل کرے گا ہر فرد و بشر پر، لونڈیوں پر، غلاموں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، بغیر کسی امتیاز کے۔ پھر یسایہ 32:15 میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا روح ہے۔ یسایہ 44:3 میں لکھا ہے کہ وہ برکت کا، بحالی کا اور سرفرازی کا اسپرٹ ہے، روح ہے۔ یسایہ 44 اور 28:11 کو اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کے کلام اقدس پہ پہلے سے بیان کیا گیا ہے کہ میں بیگانہ لبوں سے اور اجنبی زبان سے اپنے لوگوں سے اور ان لوگوں سے بات کروں گا جو میرے پیاسے ہیں، جو مجھے تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو پہلے سے روح القدس کے بارے میں کیے گئے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام اقدس کو آج کے دن کے متعلق دیکھیں۔ رسولوں کے اعمال اور اس کا 2 باب جو آج کا مین واضح چیپٹر ہے، مضمون ہے، لکھا ہے پہلی آیت میں جب عید پینتیکوس کا دن آیا، جب 50واں دن آیا، 40 دن تک خدا یسوع المسیح اپنے لوگوں پر زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوتے رہے، نظر آتے رہے، لیکن 50ویں دن کہا جاتا ہے کہ یہ 500 کے قریب لوگ تھے جو وہاں یروشلم میں اس وعدہ کو تکمیل کے لیے اکٹھے ہوئے، روح القدس کے انعام کے لیے، لباس کے لیے۔ لیکن 10 دن تک صرف 120 لوگ ٹھہرے، باقی لوگ واپس چلے گئے۔ کلام مقدس پہ لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا، یعنی 50واں دن، ٹھہرایا ہوا دن، بتایا ہوا وقت، کیونکہ خدا کے کلام میں اقدس پہ لکھا ہے کہ خدا نے جو مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا اور ٹھہرائے ہوئے وقت سے پہلے نہیں دیتا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مقررہ وقت کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے شفا کا ایک وقت ہے، بیماری کا ایک وقت ہے، زندہ رہنے کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، خدا کے کلام کو سنانے کا، سننے کا ایک وقت ہے۔ یہ سارے 28 وقت مقدس وائز بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی خداوند نے 50واں دن روح القدس کے نزول کا ٹھہرایا تھا، اور بعض لوگ جو تھے